ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے علامہ پرویز صاحب نے فہم قرآن کے کیا بنیادی موٹے موٹے اصول کیا ہیں کہ ان اصولوں کو دھیان رکھ کے ہم قرآن کو سمجھ سکے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عربوں نے بھی وہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوتا, ہم بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, فلانا بھی نہیں, تو پھر وہ کیا بنیادی چند اصول ہیں کہ جن کو میرے جیسے بندہ بھی سامنے رکھ کے پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے کہ انہوں نے اپنے درسوں میں بھی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, وہ اصول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تصریف الآیات ہیں. اچھا, جیسے ایک قرآن کا یہ انداز ہے, اللہ نے کہا کہ صرفنا الآیات, ٹھیک, تو ایک بات ایک جگہ پہ آئی, دوسری بات دوسری جگہ پہ, عام طور پہ ان کو یکجا نہیں کیا جاتا. تو پرویز صاحب نے یہ انداز اپنایا کہ جو جس موضوع پہ بات کرنی ہے اس سے ساری ریلیٹڈ آیات بھی سامنے رکھتے تھے, پھر وہ بننا چاہیے. اور وہ تبویب القرآن اسی پیٹرن پہ پرویز صاحب کی وہ نہیں, تبویب القرآن تو ہاں کہہ سکتے ہیں مدد کرتی تھی ان کو اس زمانے میں. جو ہم جیسے طالب علم ان کو تو مدد کر لیا, انہوں نے جو کام کیا نا تبویب 4 حصوں میں غالباً کتنے میں 3 یا 4 حصوں میں, ابھی جو چھپی ہے آخری وہ ایک ہی جلد ہے, بہت ضخیم ہے, لیکن یعنی قرآن کا کوئی موضوع انہوں نے نہیں چھوڑا اس میں الحمدللہ. تو یعنی اس پیٹرن پہ آپ کہہ رہے کہ ایک جیسے شرک میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا ہے, تو میں اس سے متعلقہ سارے جو ان کو ایک جگہ وہ اس کو تصریف آیات کہتے ہیں. ٹھیک, ایک تو یہ آج کل اپلیکیشن بھی آ گئی ہیں تو وہ ایزی ہو گیا, اس کا استعمال تھوڑا کم ہو گیا, لیکن خیر ٹھیک. تو ایک تو یہ اصول ہو گیا. دوسرا وہ کہتے تھے یہی عربی جو زبان ہے جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی, زبانوں میں تو وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی, لیکن عربی کی لغات میں وہ سب مفاہیم موجود ہیں. اچھا, پرویز صاحب نے ان کو لے کے, عربی کے لغات کو لے کر قرآن کے الفاظ کی بنائی ہے. یہ جو لغات القرآن ہے, یعنی صرف وہ الفاظ لیے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں. یہ بہت فائدہ دیتے ہیں. میں جب پہلی دفعہ میں نے پرویز صاحب کی باتیں سنی تو میں خود چونکہ اسی طرح ہی عربی تھا, عرب دان تھا, تو مجھے بھی لگا کہ یہ عجیب بات لگی, صحیح بتاؤں. لیکن بعد میں نے کہا ہاں, یعنی مجھے قرآن نہیں آتا تھا عربی آنے کے باوجود, ٹھیک ہے, لیکن پرویز صاحب نے یہ جو لغات کے ذریعے بتایا اور تصریف الآیات, یہ جو طریقہ بتایا انہوں نے, اس سے قرآن خود بھی سمجھ سکتا ہے انسان. اور تیسری وہ کہتے ہیں کہ اوورآل جو ہے نا مجموعی تعلیم کے خلاف نہیں جانی چاہیے. مثلا میں ایک جگہ آیت کا ایک مطلب لوں کہ یہاں تو جائز ہے, دوسری جگہ میں اس کو ناجائز ہے, تو تضاد نہیں ہے قرآن میں. یہ 3 اصول انہوں نے بیان کیا. بہت مطلب یہ تو اتنا لمبا چوڑا کام اصول تو نہیں, لیکن کام وہ سے لمبا چوڑا ہے. اس پہ کر کے پڑھنا عربی, اس زمانے کی لغات اور سب کو سامنے رکھنا. وہ دوسرے میں نے کہیں پڑھا, وہ زمانے کے علمی سطح کی بات کرتے ہیں نا کہ مفسر جو ہے وہ اپنے زمانے کے جو علمی سطح اس کو بھی ٹچ کرتا ہو, یعنی اس سے بھی واقفیت اس کو پوری ہو. یہ نہیں ہے یا ان کی فہم قرآن کے اصول میں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے کہیں اس طرح کی چیز ان کی کتاب میں پڑھی. وہ اصل میں جو چیزیں کوئی جو سائنس کا علم اتنا آگے نہیں تھا, ان کو جو سمجھ میں آتی تھی وہ سمجھتے تھے نا. یعنی چاند کو اتنا صحیح سمجھتے تھے, یہ ہے بات. تو بعد میں پتہ چلا کہ کتنا بڑا ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے تشریحات کی جو ان کو سمجھ میں آیا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس زمانے میں علم ہی ایسا تھا, تو انہوں نے اگر کر دیا ہے تو ٹھیک ہے, ہم کیوں یہ بات مانے. ہاں میرا وہ ہم کیوں ان کی بات مانے. نہیں تو ابھی سوری وہ سائنس اور عقل اور اس پہ وہ سوال میرا اس وقت ذہن سے میں اب دوبارہ چونکہ وہ موضوع اس طرح آئے گا. اب جو پرویز صاحب نے معجزات والی چیزوں کی بہت انکار کر دیا نا, کہ عصائے موسیٰ, ید بیدا اور احیاء اموات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب جو ان کے طرف قرآن میں, وہ سب اس کی وہ تشریح و تعبیر کرتے جو ایک انسانی عقل اور جو سائنس سے متاثر اس کو مسئلہ نہ کرے. یار ٹھیک ہے, مطلب لکڑی سے مراد یا اساس مراد یہ لکڑی نہیں کہ پھینکا تو سانپ بن گیا. اس کی پرویز صاحب جو ہے نا وہ ایک اشارتی تفسیر کرتے ہیں, یا اس کا کیا کہنا چاہیے, اس کے ایک تشبیہی اس میں وہ لے آتے ہیں. تو کیا یہ سائنسزم کا اثر نہیں تھا؟ یعنی وہ کہیں گے یار آج کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے کہ لاٹھی پھینکو تو کون پاگل مانے گا,
تو اس سے گھبرا کے یا اس سے وہ مخلص تھے وہ اپنے فہم قرآن سے سب سے، تو ان کو یہ تھا کہ نہیں یار اس کی کوئی ایسی تشریح کرو نا جو عقل کو نہ مسئلہ کرے. ایسا تھا یا ان کو یہ لگتا ہے نہیں قرآن میں تو اس طرح معجزات کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے؟ دیکھیں وہ جو میں نے پہلے بتایا اس اصول کے تحت پہلی بات جب قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل کا استعمال کرو، ٹھیک ہے بالکل، تو وہ کیوں کہہ سکتا ہے منواتا ہے ایسی بات جو عقل کے مطابق نہیں ہے؟ صحیح. دوسرا نہیں تو پھر آپ دوبارہ عقل کو معیار بنا رہے ہیں نا کہ عقل کے مطابق نہیں ہے. بھئی عقل کے بھلے نہ ہو مطابق، ہم تو دین کی کتاب میں آ گیا بس مان لیں گے، ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں وہ چلیں سائنس کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہہ لیں اس طرح کہہ لیں، سائنس تو اسی کے قوانین ہے نا. جی تو جب اس کے قوانین کے مطابق ہی نہیں ہے وہ چیز، ٹھیک ہے نہیں مانی ٹھیک ہے. جائے. دوسری بات سر صحیح، جی جی آپ بولیں. ذہن سے تھوڑی نکل گئی بات. یہ مطلب کہ جو میں نے کہا نا کہ اس کی تشریح پرویز صاحب نے اس وجہ سے کی؟ نہیں اس وجہ سے نہیں. دیکھیں عام زبان میں بھی استعارات ہوتے ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں یہ طبی قوانین، ان میں وہ کہتا ہے میری تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ون ٹائم تبدیلی دے کے وہ کیا منوانا چاہتا ہے، یہ ہے بات. اچھا. اور پھر وہی بات کہ عقل کے اور اس کے اپنے قانون کے خلاف جا رہی ہے بات. صحیح. تو لوگوں نے دیکھیں کئی جگہ پہ لفظی ترجمے کر دیے ہیں جو کہ کئی مثالوں سے انہوں نے دی ہے. جو کہتے ہیں کہ تن بدن میں آگ لگ گئی تو وہ آگ نہیں ہوتی. کیوں سمجھ آ جاتی ہے ہمیں یہ بات؟ اگر کوئی دوسرا زبان والا اردو کے اس محاورے کا ترجمہ لفظی کر دے ڈکشنری پکڑ کے تو وہ یہی کہے گا نا کہ اس کی باڈی میں آگ لگ گئی. تو یہ ہے دیکھ انہوں نے کہا ہے کہ محاورہ عرب میں یہ چیزیں مفہوم موجود ہیں اور سب زبانوں میں ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا تو اس میں ہمیں پھر نا جیسے میں سر سید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر یا انہوں نے جو اصول تفسیر بڑا اچھا دیا تو اس میں وہ ایک بڑی شدت سے بات کرتا ہے کہ ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ میں تضاد نہیں ہو سکتا. تو علامہ پرویز صاحب بھی اسی کے قائل ہے نا جی کہ کائنات میں جو خدا کے قوانین کار فرما ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا تحویلا کی آیتیں وہ اس پہ لے آتے ہیں. ایک تو یہ کہیں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ مسلمہ جو سائنسی فیکٹس ہے نظریات نہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو کہیں ایسا نظر آئے تو پھر آپ اپنے فہم قرآن پہ نظر ثانی کریں، یہ کہیں گے ہم. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. اچھا میں ایک سوال آخری میں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ چلے اس کا ایک اور کتابوں سے متعلق بھی کرنا ہے. علامہ پرویز صاحب کا قائد اعظم اور علامہ اقبال سے کیا تعلق تھا؟ وہ بڑے ان کے وہ بھی ہے شدید، بڑے جب ان کا ذکر آتا ہے ان پہ رقت سے بھی طاری ہوتی، تو ان کا کیا آپس میں کوئی تعلق تھا؟ دیکھیں وہ تو میری معلومات کا ذریعہ تو انہی کی کتابیں. جی جی. تو وہ بتاتے تھے، ظاہر ہے وہ تو گورنمنٹ سروس میں تھے نا، تو وہ بتاتے تھے کہ بھائی اس طرح وہ تحریک میں حصہ لے سکتے تھے. وہ یہ تھا کہ یہ جو دینی کام ہے وہ پرویز صاحب نے ان کے حوالے کیا تھا، چونکہ علامہ جو اقبال کانگریسی علامہ اقبال سے پہلے اگر شروع کریں تو علامہ اقبال نے سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے یہ جو تصریف الآیات اور لغات والی بات ان سے کہی، اور پھر انہوں نے ہی کہا کہ بھئی اگر یہ کام کوئی نہیں کرے گا تو پھر آپ کریں، اگر نہیں ہے تو کریں. تو یہ تو علامہ اقبال سے لیا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے یعنی پر جو علامہ اقبال ہیں وہ قرآن کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. ایک دور ہے بس ان کا، چونکہ ایک دور صوفیزم کا تھا، اس کے بعد کوئی وہ بھی دور رہا ہے جس میں وہ بہت قرآن کے مطابق. ٹھیک. تو قائد اعظم کا یہی تھا کہ چونکہ کانگریسی علماء جو تھے وہ پاکستان یعنی بنانے کے حق میں نہیں تھے، تقسیم کے حق میں نہیں تھے، تو اس محاذ میں یعنی یہ پرویز صاحب نے لکھتے تھے، مضامین ہی لکھ سکتے تھے نا، یعنی وہ علمی کام انہوں نے کیا تو وہ کیا. اور درو اسلام میں چھپتے تھی چیزیں، اور یہ اور ان جگہوں میں بھی چھاپتے تھے اور قلمی نام سے بھی چھاپتے تھے. اچھا صحیح. اور پرویز صاحب پھر علامہ قائد اعظم کے مذہبی
مشیر ٹائپ بھی تھے یہ کیا ایسا؟ جی کہتے ہیں کہ وہ تھے. صحیح. یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بنائی ہوئی بات ہے. نہیں بنائی بھی نہیں, یہ ہمارے جو لیکن انسائکلوپیڈیا پاکستان کی کتاب ہے اس میں بڑے تفصیل سے انہوں نے دیا. کیا نام ہے ان کا, محمود سم تھنگ ان کا نام, بڑا اچھا, ان کے 2-3 انسائکلوپیڈیا انہوں نے پورا دیا ہے. اس میں ان کے خط بھی دیا ہوا ہے کوئی علامہ اقبال. اچھا علامہ اقبال کے سامنے تو ان کی جو نذیر نیازی صاحب کی کتاب ہے اقبال کے حضور میں, اس میں بڑے تفصیل ہے. پرویز صاحب ایک گروپ کے ساتھ آئے, ان کے یہ سوالات تھے فلانا. اس وقت ظاہر سے پرویز صاحب اتنے معروف یا اس طرح نہیں تھے, لیکن علمی حلقوں میں ایک نام تھا. وہ جو شبلی صاحب کے نے جو جس رسالے کا یا سلمان ندوی صاحب نے اجارہ کیا نا, معارف یا المعارف جو انڈیا سے, وہ ابھی بھی آتا ہے. اس میں 1930-35 کے میں نے شمارے سارے نکالے, اس میں پرویز صاحب کے باقاعدہ اپنے نام سے بھی مضامین ہیں. تو مطلب یہ سارا تھا نا. اب میں نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ مجھے تو یہ پتا تھا یہ سارا, اور میں نے بھی جب یہ پرویز صاحب سے سنا مجھے بھی تھوڑا یہ تھا کہ یار اس کا کوئی اور بھی سورس ہونا چاہیے نا. یہ تو لوگ کہیں گے ایسے ہی, حالانکہ ہم ان کے کردار کو جانتے ہیں جس بلند کریکٹر کے تھے, لیکن یہ کہ دوسری اس طرح کی کافی کتابوں میں تحریک پاکستان سے متعلقہ کچھ چیز جو ایسی کتابیں ان میں یہ چیز تو موجود ہے کہ ان کا ایک تعلق تھا. لیکن یہ مذہبی مشیر اسی مفہوم میں ہوگا کہ جو دینی حوالے سے قائد اعظم کوئی رہنمائی یا مشورے ان سے کرتے تھے. اور شاید یہ پرویز صاحب نے بھی لکھا نا کہ میں واحد شخص تھا جس کے اوپر کوئی ٹائم کی پابندی نہیں تھی ملنے میں, ایسا کچھ بھی تھا. ہاں یہ کہتے ہیں, لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ اس کے لیے ہمیں, میں سمجھتا ہوں پروف ہے. میری معلومات اس بارے میں کم ہے, یعنی یہ سارا ان کا کتنی انوالو, لیکن کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی تھی بتا کروں کہ کوثر نیازی نے یہ بات کہی اسمبلی میں. اچھا. ہاں یہ بھٹو کے دور مولانا کوثر نیازی جب وہ وزیر تھے, کچھ ہے کہ جو جن سے قائد اعظم بغیر ملاقات ٹائم لیے ملاقات کرتے تھے وہ یہ تھے غلام احمد پرویز. اچھا. اب ہمارے پاس یہ پرویز صاحب نے بھی بتایا ہمیں, لیکن پبلک کو دینے کے لیے میں چاہوں گا کہ وہ پروف ہم پروڈیوس کریں. یہ ہے صحیح سے تو کرنے کی ضرورت ہے اس میں تاکہ لوگوں کو مطلب چل دیکھیں قرآنی مفکر ہونے کے ناطے ان سب کا نہیں, لیکن ایک شخص ایسا نہیں جس طرح آج کے نوجوانوں کو اتنا نہیں پتا, یا علماء نے جو ایک مذہبی علماء نے جو لوگوں کا ذہن اتنا وہ کیا تھا اس دور میں خاص, تو اب بھی کرتے. تو میں نے کہا اس تناظر میں بھائی ان کو یہ بھی رکھنا کہ پاکستان جس کے اندر آپ رہ رہے, جس کو بنایا, اس کے حوالے سے اب وہ ایک کتاب بھی پرویز صاحب کی نا, تحریک پاکستان کے گمگشتہ حقائق کے نام سے, بڑی اچھی سی. صحیح. اچھا صاحب مجھے بس آخری یہ بتائیں کہ پرویز صاحب کی ہم تفسیر کو دیکھتے ہو 2 حصوں میں تقسیم سے نظر آتی ہے, مطالب القرآن اور مطالب الفرقان. کیا اس طرح نام ہے؟ ایک ہے مطالب الفرقان. اچھا. اور دوسری ہے دروس القرآن فی مطالب الفرقان. اچھا. تو فرق کیا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ اس وقت یہ پرویز صاحب نے لکھنا شروع کیا تھا تفسیر, تو ہاں ان کا جو انداز ہے وہ ایک موضوع پہ جیسے وہی ساری بات وہی کر دیں گے. ٹھیک. تو پہلی جلد میں میرا خیال ہے 40 سے بھی کم آیات کور ہوئی تھی صرف فاتحہ سمیت. پھر وہ جب اگلی جلد میں جاتے تھے تو کراس ریفرنس کرتے. تو جب وہ 7ویں جلد ان کی وفات کے بعد چھاپی گئی تو اس میں نئی بات کم تھی, زیادہ تر کراس ریفرنس تھی. ٹھیک. دوسری بات جو یہ ان کی وفات کے بعد تو اس میں صرف 7 جلدیں آئی ہے جو پرویز صاحب نے اپنے ہاتھ سے خود بیٹھ کے تفسیر لکھی, ہم جس کو کہیں گے مطالب الفرقان. وہ 7ویں جلد ان کی وفات کے بعد, لیکن وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے. نہیں, وہ میرا حال ہے کسی نے کمپائل کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا 6 تک تو ان کی زندگی میں تھی. اور یہ پورا قرآن نہیں ہے نا, اس میں سورہ ہجر تک ہے غالباً. اس طرح 7ویں تک جائیں تو یہ 10 پارے بنتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب دوسری چیز جو پورے قرآن کی اب تفسیر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ یہ ان کی وفات کے بعد کافی سالوں بعد کہ کسی کو خیال آیا, جو ان کے آڈیو درس تھے نا, ان کی آواز بہت خراب تھی. صحیح. وہ زمانے میں جو بھی تھا, تو اس پہ بڑا محنت ہوئی. لاہور میں ہی ٹیم تھی اور بھی سب نے شامل ہو کے, تو اس طرح کام کیا گیا کہ ایک سن کر اس کو لکھا گیا, درس جو کر دیتے تھے وہ, اور وہ ٹیپ ریکارڈ, ابھی ویڈیو والی نہیں.
پھر ویڈیو تک گئے نا نہیں پورا پہلے والا قرآن کے. ہاں مطلب ہاں بڑا مشکل کام. تو ان کو لکھتے گئے وہ سارا یہ جو ہے پھر چھاپتے گئے. صورتوں کے لحاظ سے کئی شروع میں جیسے سورہ نساء ایک جلد میں موٹی جلد میں سارے اس میں ان کے جو درس تھے تو یہ لکھ لیا گیا. اب اس کا جو مطلب ہے کہ دیکھیں قرآن سمجھنے کے لیے ان کے درس یا سنیں. اگر درس نہیں ملتے جیسے میں آڈیو بہت کم سنا ہے, میں نے جو سنا ہے وہ ویڈیو سے سنا, حالانکہ اس میں بہت کچھ کور کر دیا انہوں نے. تو جو لوگ مزید چاہتے ہیں تفصیل تو یہ کتاب ان کے لیے ہے. آواز نہیں صحیح ہونے کی وجہ سے ابھی اور ہیں ہمارے ساتھی ہیں راول پنڈی میں, انہوں نے یہ جب وہ درس چل کچھ کوشش کی ہے کہ آواز صحیح ہو جائے, کم از کم ایسی ہو جائے کہ کچھ سمجھ میں آ جائے. اچھا ساری ایسی نہیں ہے, ابتدائی جو جتنی پرانی تھی اتنی ذرا خراب تھی. تو پھر یہ ساتھ میں وہ چلتا ہے جب آپ چلاتے ہیں ویڈیو. ہاں پیچھے پرویز صاحب کی آواز ہے وہ ساتھ ساتھ اسکرولنگ ہو رہی ہے. اچھا وہ جو بول رہے ہیں نا وہ. اچھا تو اب یہ جو دوسری جلد وہ مطالب دروس والی یہ کتنی جلدیں ہیں؟ یہ تو مجھے لگ رہا تھا کافی زیادہ. 41 جلدیں ہیں. او اچھا, اور الحمد سے لے کر والناس تک جی کمپلیٹ ہے یہ. صحیح. چلے یہ تو مسئلہ یعنی یہ دیکھیں جی مولانا پرویز صاحب آپ ان سے اختلاف کرے, اتفاق کرے, محبت کرے, نفرت کرے, کچھ بھی کرے, جو ان کا علمی معیار یا ان کا جو کام ہے مطلب نا میرا خیال یہ ہے کہ 80 سے زائد ان کی کتابیں موجود ہیں اور ہر موضوع پہ تقدیر پہ آپ اٹھا لے, فرشتوں پہ, جنات پہ, من و یزداں, خدا کی پورے تصور پہ, جوئے نور, برق طور, شعلہ مستور, اس میں تمام انبیاء کو انہوں نے کور کیا. اس کو معارف القرآن کا سلسلہ غالباً کہتے تھے شروع میں کہتے تھے, وہ میں نے دیکھا نہیں ہے. اچھا ابتدائی دور پہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تھا معارف القرآن کے نام سے جیسے جلدیں ہیں اس میں, پھر انہوں نے موضوعات کے حساب سے الگ کر. صحیح. تو اس کے اندر اب جو ہے نا انسان نے کیا سوچا, بڑا مطلب کہ پوری انسانی دانش کے بڑے مسائل کو انہوں نے ایسے کوزے میں بند کیا. ٹھیک. اچھا اس کے بعد انہوں نے اس کا اچھا وہ جب میں نے پہلی بار وہ کتاب میں پڑھا تو اس میں بڑا مزہ آیا. میں نے کہا یہ تو بندہ کوئی کون ہے, مطلب تھوڑا تعارف ہونے کے بعد تو اس میں لکھا تھا کہ اب میں لکھوں گا خدا نے کیا کہا. اب میں ڈھونڈتا پھرا بھائی خدا نے کیا کہا, ہر دکان ادھر ادھر ان کا ایسے من و یزداں. ہاں نہیں وہ اسلام کیا ہے میرے خیال سے وہ ہے. اچھا خدا نے کیا کہا, انسان نے کیا. ہاں تو اس پہ پرویز صاحب نے جب اپنی کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے اب لکھا ہے کہ یہ سارے مسائل پہ انسان نے اتنا سوچ و وچار کیا تو اب یہ دیکھو اسلام کیا ہے. تو میں نے سوچا یار ویسے خدا نے کیا کہا رکھتا ہے زیادہ مزہ آتا نام میں, یہ ایک اپنا وہ بتا رہا ہوں. وہ تو پھر اچھا ان کے مقالات کے مجموعے ہے, فردوس گم گشتہ ہے, سلسبیل ہے, اسی طرح آپ نے وہ بتایا. اور نقد کے اوپر ان کے بھی ہے اپنے دور میں جو مذہبی فکر ڈاکٹر اسرا صاحب بھی کبھی تھا, مولانا مودودی صاحب, اور اس طرح سے تنقیدی ان کا جو اور جو طول اسلام کے شمارے ہے 1935 سے غالباً ہے نا 38 سے شروع ہوا تھا, پھر بیچ میں کچھ سلسلہ کٹ گیا تھا, لیکن پاکستان بننے کے بعد سے لے کے ابھی تک کوئی ایسی نہیں ہوا نا. اور ابھی اس کو مطلب پورے جلدیں فائلیں آپ کو پی ڈی ایف میں دستیاب ہیں, آپ وہ سارا دیکھیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں علمی شخص میں ہو سکتا ہے میں پرویز صاحب کو سے بالکل 100% مثال 100% تو نہیں ہوتا کسی سے اختلاف, ظاہر سی بات ہے کچھ بنیادوں میں, لیکن میں ایک مثال ہوں, میں ان سے 100% میں مختلف نظر ہے, لیکن ان کے اس کام کا انکار کرنا یہ میری حماقت ہوگی یا تعصب ہوگا. یہ یعنی میں کہہ رہا ہوں یار پرویز سے مجھے تعصب ہے تو ایسا نہیں. تو آپ سامعین ناظرین اگر آپ کو دلچسپی ہے, ذرا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں فکر کو, پرویز صاحب کون کیا, تو ان کی سب لٹریچر بھی موجود ہے, آپ طول اسلام سے منگوا بھی سکتے ہیں. میرے خیال سے آپ لوگوں کو ہے ڈاک وغیرہ سے بھیجنے کا انتظام؟ جی بالکل, یہ بہت اچھی آپ نے ہمارے لیے کہہ دیا پیغام. جی میرا بھی یہی تھا صحیح کہ ان کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. آپ خود اندازہ کریں, چاہے اتفاق نہ کریں. جی بالکل, لیکن پڑھیں بالکل. اور جو علم صاحب علم آدمی اس کو تو یہ کرنا چاہیے. ہم تو صاحب علم کو تو دیکھو وہ بھی اس طرح بھائی آپ پڑھ کے پھر آپ کہے بھائی یہ چیز گرفت یعنی کمزور ہے پرویز صاحب کا, یا یہ پہلو اس وجہ آپ نقد کریں. بالکل وہ خدا کوئی فرشتہ ہے نہ معصوم انہوں نے ہونے کا دعویٰ کیا, وہ ایک قرآن کے اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہوئے اس دنیا سے گئے. تو میں بڑی میری تمنا اور خواہش تھی کہ میں
علامہ پرویز صاحب کی فکر سے وابستہ یا ان کے ادارے کا ایک وزٹ بھی کروں اور یہاں پر کوئی ایسے شخصیت ملے جو مجھے کچھ حوالے سے رہنمائی کرے تو میں آصف جلیل صاحب کا بہت بہت مشکور ممنون ہوں. آج بارش بھی تھی لاہور میں, سڑکیں بھی کافی ڈوبی ہوئی, لیکن آپ پھر بھی یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, آپ کی فکر میں, آپ کے قرآنی نظام کے قیام کے لیے جو آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اصل میں آپ نے ہمارے لیے بہت آسانی کی, کم از کم ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے, اور مجھے آپ کا شکریہ. نہیں سر, بالکل مجھے آپ وہ نہ کرے, میری تو بہت تمنا تھی, کیونکہ میں اپنے آبائی مسلک وغیرہ سے جب بندہ ادھر ادھر ہوتا تو پھر علامہ پرویز صاحب کے ہم بہت اسیر رہیں. اب یہ کہ ابھی ہیں یا نہیں وہ بات کی بات ہے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ تو میری تمنا تھی. اور اسی طرح وہ اہل قرآن بھی ایک تھا نا, وہ دوسرا لوگ وہ بھی پرویز صاحب سے ان کو مکس کر دیتے ہیں. ہاں وہ ہیں سمن آباد میں. اچھا, تو وہ میری خواہش تھی کہ ادھر کبھی کوئی بندہ مجھے ایسے ملے جو اس پورے فکر فلسفے پہ بات کرے. تو تلاش کرتے ہیں, انشاءاللہ کوئی مل گیا تو ان کو بھی ہم وہ لائیں گے. شیعہ, سنی, دیوبندی, وہابی, جو کیا کہنا چاہیے ملحدین, میں ابھی ایک دو ملحدین جو بالکل ایتھیسٹ ہے ان کا بھی میں چاہ رہا ہوں کہ موقف آئے کہ وہ کس بنیاد پہ یہ سب کرتے ہیں. دوبارہ میں ایک مرتبہ آخر میں دوبارہ آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت اور عافیت کی زندگی دے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ.